حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، بادشاہ کیا جو ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ٹیکس دینا لوگوں کو برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. حکومتوں کو ٹیکس دینا لوگ خوشی سے، کوئی نہیں دیتا خوشی سے اس کو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، تاوان، اس وقت میری امت پر مصیبتیں ایسے برسے گی جیسے کالی رات میں جب بادل امٹ آتے ہیں تو کیسے چھما چھم بارش برستی ہے زوردار، ویسے میری امت پر مصیبتیں آئے گی. یعنی بارش کے قطرے نہیں مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. تو ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، تیسری نہیں تو چوتھی. دیکھ لیجئے 4 مہینے کاروبار بند کر سکتے ہیں لیکن 2.5% زکوٰۃ نہیں نکال سکتے. لاکھوں لاکھ روپیہ لوگ لے کر کے بھاگ جائیں، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، خوش دلی سے نہیں نکالیں گے. زکوٰۃ نکالنے کی برکت کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کی برکت یہ ہے کہ اگر تم زکوٰۃ اپنی پوری نکالو خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے، مال میں اضافہ کرے. ایک حدیث پاک ہے، ایک شخص تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا. معاف کیجئے گا، سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے بڑی محبت تھی اس کو. سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام سے بڑی محبت. تو داؤد علیہ السلام سے محبت کا اس کا عالم یہ تھا کہ جس دن وہ داؤد علیہ السلام کو دیکھ نہیں لیتا اس کو چین نہیں ملتا تھا، تو وہ ہر دن آتا تھا سلام کرنے کے لیے. یعنی اس کا معمول تھا کہ وہ دن میں آئے گا، نہیں آ سکے گا تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ وہ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے ضرور حاضر ہوگا. سوئے گا نہیں ان کو دیکھے بغیر، یا تو رات میں یا تو دن میں. 24 گھنٹے میں ایک بار داؤد علیہ السلام کی زیارت اس کے لیے لازم تھی. ایک دن اس کی شادی ہو گئی. اب شادی کا دن تھا تو ہر دن آتا تھا سلام کرنے کے لیے، شادی کے دن تو آنا ہی تھا. تو اس نے روزانہ کے معمول کی طرح شادی کی مصروفیات کے بعد بھی وقت نکال کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، شادی کا سلام کر. دولہا بن گیا تو شادی کا سلام کرنے کے لیے. حسن اتفاق کہ جس دن وہ دولہا سلام کرنے کے لیے آیا اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت، موت کا فرشتہ جناب اسرائیل علیہ السلام وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو داؤد علیہ السلام بھی اس سے پیار کرتے تھے، جب وہ محبت کرتا تھا تو آپ بھی اس سے محبت کرتے تھے. بہت پرتپاک انداز سے ملے اور اس کو رخصت کیا. تو حضرت اسرائیل نے، ملک الموت نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا بڑا پیارا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اتنا محبت کا معاملہ اس کا کہ جب تک سلام کر نہیں لیتا جب تک سوتا نہیں ہے. اس کا معمول یہ ہے. اور آج اس کی شادی ہوئی ہے. تو کہا داؤد اس کی زندگی کے صرف 6 دن باقی رہ گئے. اس سال میں جن لوگوں کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ملا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے، بس 6 دن کے بعد مجھے اس کے گھر جانا ہے. کیونکہ حضرت ملک الموت ایک دن میں 360 مرتبہ ساری لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں. ایک دن میں 360 بار سب کو دیکھتے ہیں. اس کا وقت، یہ نام اس کا ہے میری فہرست میں، اس کا نام ہے میرے. ایک دن میں 360 بار موت ہمیں دیکھتی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ 6 دن کے بعد جانا ہے اس کے گھر، اس حکم اللہ کا روح نکالنے کے لیے. بڑا افسوس ہوا لیکن کہہ کیا سکتے، کرنا کیا تھا، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر وہ شخص آتا جاتا رہا. ان 6 دن میں حضرت داؤد اس کو بڑی حسرت سے دیکھتے. 6 دن کا دولہا چلا جائے گا، ایسے ہی نہ کہیں دلہن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہ مٹے گی اور اس کا سہاگ اجڑ جائے گا. لیکن 6 دن بھی چلے گئے، حتیٰ کہ 7 مہینے بیت گئے. 6 دن تو گئے، وہ انتقال نہیں ہوا، مرا نہیں. 7 مہینے بیت گئے. اس درمیان میں حضرت ملک الموت آئے نہیں. 7 مہینے کے بعد آئے. 7 مہینے کے بعد آئے تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، آپ تو کہہ رہے تھے 6 دن میں مرے گا، 7 مہینے ہو گئے نہیں مرا ابھی تک. کہاں؟ ہاں ظاہر سی بات ہے، اللہ کا معصوم فرشتہ جھوٹ کب بول سکتا؟ فرشتوں میں رسول ہے وہ.
فرشتوں میں رسول حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، یہ لوگ رسول فرشتے ہیں، بہت شان والے لوگ ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کی بڑی عظمت اور بزرگی ہے، معصوم ہیں وہ لوگ، معصوموں میں معصوم ہیں، فرشتوں میں فرشتے ہیں، فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو کہا میں نے جو کہا وہ تو سچ ہی تھا، کہا پھر ہوا کیا مجھے بتا۔ کہا حضرت جب وہ آپ کے گھر سے نکلا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میری شادی ہو گئی ہے، شادی تو ہو گئی لیکن میں نے زکوٰۃ جو دینی تھی اس میں سے کچھ باقی رہ گئی تھی، زکوٰۃ میری زکوٰۃ جو دینی تھی وہ کچھ باقی رہ گئی، تو رستے میں اس کو ایک غریب ملا تو بقیہ اس زکوٰۃ کی رقم اس نے اس غریب کی جھولی میں ڈالی۔ اس کے 6 دن بچے تھے، شادی کے دن سلام کرنے آیا تھا، زکوٰۃ باقی تھی، شادی کا دن تھا، شادی کی خوشی میں سوچا بھئی زکوٰۃ سے بھی سبکدوش ہو جاؤں، ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں، تو جتنی زکوٰۃ کی رقم بچی تھی وہ غریب کی جھولی میں ڈالا، آگے بڑھ رہا تھا، غریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے۔ اس غریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے، کہا کہ اے اللہ کے نبی داؤد، اس کی 6 دن کی عمر اللہ نے اس غریب کی دعا کی برکت سے جس کی جھولی میں زکوٰۃ پڑی، اللہ نے 6 دن کو 60 سال کر دیا، اور 60 سال کرنے کے بعد مزید خوش ہو کے کہا یہ تو وہ 6 دن کی 60 دعا کی وجہ سے کی، 10 میری طرف سے اور بڑھاتا ہوں، اس طرح اس کی عمر 70 سال کرتا۔ یہ زکوٰۃ کی